اس ویڈیو میں شجرہ نسب بیان کیا جائے گا بنی عبدالدار کا۔ یہ عبدالدار جو ہیں یہ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن قریش ان کے بیٹے ہیں یہ۔ اور قصی بن کلاب کے دیگر بیٹوں میں ایک عبد قصی ہیں، ایک عبد المناف ہیں جن کی اولاد میں بنو ہاشم اور بنی امیہ آ رہے ہیں، ایک عبد العزیٰ ہیں، ان کی اولاد میں حضرت خدیجہ اور حضرت زبیر ابن عوام تھے، اور یہ ایک عبدالدار ہیں۔ عبدالدار نے اپنے والد قصی بن کلاب سے کعبے کی کنجیاں حاصل کی تھیں، اور یہ کعبے کی کنجیاں آج تک انہی کی اولادوں میں، انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہیں۔ عبدالدار کے دو بیٹے ہیں، عثمان اور عبد المناف۔ عبد المناف کا بیٹا ہاشم ہے، اور ہاشم کے تین بیٹے عبد شرجیس، عمرو اور اکرمہ ہیں، جبکہ منصور بن اکرمہ جو ہے اس نے مقاطع کی تحریر لکھی تھی، اور وہ کعبے میں آویزاں کی گئی تھی، جس کے بعد بنو ہاشم کا جو ہے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور انہیں شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا 3 سال تک کے لیے۔ اور یہ مقاطع کی تحریر منصور بن اکرمہ نے لکھی تھی، جس کے بعد اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے یہ کوئی کام نہیں کر سکا تھا۔ عبدالدار کا دوسرا بیٹا ہے عثمان، جس کے بعد عبد العزیٰ آیا ہے، اس کا بیٹا ہے ابی طلحہ عبداللہ، اور اس کے 3 بیٹے ہیں ابو سعید عثمان اور طلحہ بن ابی طلحہ عبداللہ۔ بنو عبدالدار نے غزوہ بدر میں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کفار مکہ کی طرف سے انہیں تانے دیے جاتے تھے۔ تو غزوہ احد کے آغاز سے قبل ان لوگوں نے کفار مکہ کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ جنگ کا جو جھنڈا ہے وہ ان کا قبیلہ اٹھائے گا، اور جب تک ان کے قبیلے کا ایک بھی فرد زندہ ہے وہ اپنے جھنڈے کو جو ہے نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ جبکہ مسلمانوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ اگر ان کا پرچم جو ہے کفار مکہ کا وہ گرا دیا جائے تو ان کی فوج جتنی بھی بڑی ہوگی وہ تتر بتر ہو جائے گی، اور وہ میدان جنگ چھوڑ دے گی اگر ان کا پرچم اٹھانے والا کوئی بندہ زندہ باقی نہ رہا۔ تو اس لیے مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کے جھنڈے اٹھانے والوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور جھنڈا جو ہے وہ بنو عبدالدار نے اٹھایا تھا غزوہ احد میں۔ تو جب جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ عبداللہ یہ اپنا کفار مکہ کا جھنڈا اٹھا کے یہ میدان جنگ میں آیا تھا، اسی کے پیچھے پوری فوج تھی۔ اس کے مقابلے پہ حضرت علی آئے اور اس کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ پرچم ان کا گر گیا تھا کفار مکہ کا، جو اس کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ اس نے اٹھا لیا تھا۔ اس کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کر دیا، جس کے بعد ان کے تیسرے بھائی ابو سعید بن ابی طلحہ اس نے بھی جھنڈا اٹھایا، اور اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے قتل کر دیا۔ یہ تینوں بھائی جب قتل ہو گئے تو اس کے بعد طلحہ کے بیٹے مصافے نے کفار مکہ کا جھنڈا اٹھایا، اور اس کو حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الافلاح انصاری انہوں نے اس کے سینے پہ ایک تیر مارا، جس کی وجہ سے جھنڈا اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے گیا اور اپنی ماں سلافہ جو طلحہ بن ابی عبداللہ اس کی بیوی تھی اس کے گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ یہ تیر تمہارے اوپر کس نے چلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیر چلانے والے نے یہ کہا تھا کہ میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی حارث بن طلحہ نے اس نے جھنڈا اٹھایا، اس کو بھی حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الافلاح انصاری نے ایک تیر اس کے سینے پہ مارا، اور اس کے ہاتھ سے بھی جھنڈا گر گیا، اور وہ بھی اسی طرح سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ گیا اور اپنی ماں کی سلافہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ اس کی ماں نے پوچھا یہ تیر تمہارے اوپر کس نے چلایا ہے؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ تیر چلانے والے نے یہ کہا تھا کہ میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ تو اس کی ماں سلافہ نے جو ہے وہ اس وقت یہ غزوہ احد کے بعد اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی عاصم بن ثابت کا سر اس کو لا کے دے گا وہ اس کو بہت بھاری انعام دے گی، اور
کا ارادہ تھا کہ ان کے سر کو اندر سے خالی کر کے ان کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے پیے. تو کچھ لوگوں نے دھوکے سے ان کو کہیں شہید کر دیا تھا حضرت عاصم بن ثابت کو، لیکن اس کے بعد وہاں پہ شہد کی مکھیوں نے وہاں گھیراؤ ڈال دیا وہاں، اور وہ لوگ لاش کے قریب اس وقت نہیں جا سکتے تھے. اس کے بعد وہاں پہ بارش ہوئی، سیلاب آیا، اور وہ لاش جو ہے وہ ان کی پانی میں بہتے ہوئے کہیں دور نکل گئی اور وہ اسے حاصل نہیں کر سکے تھے. تو اس لیے سلافہ کی یہ خواہش کہ وہ حضرت عاصم بن ثابت کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے پیے، یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی. مصافے اور حارث کے بعد ان کے تیسرا بھائی جو تھا قلاب بن طلحہ، اس نے آگے بڑھ کے وہ جھنڈا اٹھا لیا، اس کو حضرت زبیر نے قتل کر دیا. اس کے بعد ان کے چوتھے بھائی جلاس نے کفار مکہ کا جھنڈا اٹھایا، اس کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے ارادہ کیا جھنڈا اٹھانے کا، لیکن اس کی ماں نے اس کو روک دیا کیونکہ اس کے 4 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے مر چکے تھے، اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا جو تھا وہ زندہ بچ گیا تھا. تو جب اس کی ماں نے اس کو روک دیا تو پھر ان کا جو ایک کزن تھا الطاح بن عبد شرجیس، اس نے آگے بڑھ کے کفار مکہ کا جھنڈا اٹھا لیا. اس کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کر دیا، الطاح بن عبد شرجیس کو. اس کا پھر ایک بھائی تھا، مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، اس نے جھنڈا اٹھایا تھا، اس کو قزمان نے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد ان کا ایک اور کزن تھا ابو زید بن عمرو، اس نے جھنڈا اٹھایا تھا، اور اس کو بھی قزمان نے قتل کیا تھا. اس کے بعد ان کے قبیلے کا ایک اور فرد تھا شریح ابن قارث، اس کا کنیکشن مجھے یہاں پہ نہیں مل سکا ہے. اس نے جھنڈا اٹھایا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. جس کے بعد ان کے قبیلے کا یہ طلحہ بن ابی طلحہ کا ایک غلام تھا ثواب، اس نے جھنڈا اٹھایا تھا، اس کو بھی قزمان نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد ان کے قبیلے کے 12 افراد جو تھے وہ قتل کیے جا چکے تھے، اور یہاں پہ ان کے قبیلے کا کوئی فرد جھنڈا اٹھانے والا موجود نہیں تھا. جھنڈا ان کا نیچے گر گیا تھا، جس کے بعد کفار مکہ جو تھے وہ تتر بتر ہوئے اور میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ نکلے تھے. اس کے بعد پھر تیر اندازوں نے، جن کو ایک پہاڑی درے پہ متعین کیا گیا تھا، ان لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی مال غنیمت لوٹنے کے لیے، اور وہ جگہ خالی دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے اسی جگہ سے جو ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ کیا. حضرت خالد بن ولید اپنے 100 سواروں کے ساتھ، یعنی گھڑ سواروں کے ساتھ وہ آئے تھے اسی پہاڑی درے سے، اور انہوں نے پھر مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا. اس کے جب میدان جنگ کا نقشہ پلٹتے ہوئے دیکھا تو طلحہ بن ابی طلحہ عبداللہ اس کی بیگم تھی سلافہ، اس نے آگے بڑھ کے اپنا گرا ہوا جھنڈا جو تھا وہ واپس سے اٹھا لیا، لیکن اس کے بیٹے عثمان بن طلحہ نے اس کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، یہ کہتے ہوئے کہ جنگ کا پرچم جو ہے وہ عورتیں نہیں اٹھایا کرتی، یہ مردوں کا ہی کام ہے میدان جنگ میں جھنڈا اٹھانا جو ہے. تو عثمان بن طلحہ نے وہ جھنڈا اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور یہ کفار مکہ کے لیے ایک سگنل تھا، یہ پیغام تھا کہ اب ہم جنگ میں واپس آ گئے ہیں. تو جب اس جھنڈے کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو جو بھاگتے ہوئے لشکر تھا وہ واپس پلٹ آیا، اور ان لوگوں نے بھی پھر وہاں سے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا. مسلمانوں نے اس کے بعد ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ ان کے کفار کے اوپر تیر اور پتھر برسائے ہیں، جس سے ان کے 4 بندے مارے گئے مزید، اور اس کے بعد وہ وہاں سے میدان جنگ سے واپس پلٹ گئے تھے. تو یہ عثمان بن طلحہ جو تھا یہ اپنے قبیلے کا آخری فرد تھا، واحد فرد تھا جو وہاں سے زندہ واپس پلٹا تھا. اسی کے پاس کعبے کی کنجیاں تھیں.
اور فتح مکہ کے بعد رسول پاک نے اس کو طلب کیا اور اس سے کعبے کی کنجیاں واپس لیں. تو اس وقت وحی نازل ہوئی تھی، قرآن پاک کی کچھ آیات نازل ہوئیں جن میں کہا گیا تھا کہ امانتیں جو ہے وہ امانت داروں کے حوالے واپس کی جائیں. تو اس کے بعد یہ عثمان بن طلحہ کو رسول پاک نے کعبے کی کنجیاں واپس لوٹا دی تھیں اور اس سے کہا تھا کہ اب یہ تا قیامت تمہاری اولاد میں رہیں گی. عثمان بن طلحہ کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس نے اپنے بعد جو ہے کعبے کی کنجیاں شیبہ بن عثمان جو اس کا کزن تھا اس کے حوالے کی تھی. اس کی اولاد جو ہے یہ بنی شیبہ کہلاتی ہے اور یہ شیبی فرقہ کہلاتا ہے ان کا. شیبہ کا ایک بھائی تھا منبع بن عثمان، یہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا. یہ پوری ڈیٹیل تھی میرے پاس بنی عبدالدار کے حوالے سے جو یہاں پہ میں نے بیان کر دی ہے. آپ لوگوں کے پاس اگر اس بارے میں ایسی کوئی معلومات مزید ہیں جو جہاں پہ بیان نہیں کی گئی بنی عبدالدار کے حوالے سے، تو اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں. اللہ حافظ.